अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गर्मा गर्म खबरें और गर्मा गर्म चीजें। कल के इत्तेहादी आज निशाने पर हैं। कल जिनके निशाने पर बहुत सारे लोग थे, आज वो खुद उनके निशाने पर हैं। जिनके डर से, जिनसे डरा कर हुकूमत कर रहे थे, अब वो समझ ये रहे हैं कि अब उनको वो डरा रहे हैं। मतलब कि उनको और इनके निकल से मैं आपको मतलब कि अगली बात बताऊं। पंजाब पुलिस ने आज सुबह सवेरे गुजरात परवेज लेके घर पर छापा मारकर मुलाजमीन से पूछगछ की, किसी को गिरफ्तार किए बगैर चली गई। मतलब डरा डरू के गई है कि इंसान बन जाओ, बंदे बन जाओ, चोरी साहब, वरना फिर ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ हाल होना है वो तुसी मतलब खुद जानते हो। ये पंजाब पुलिस जो है, आज से 2 हफ्ते पहले तक जिसके घर पे छापा मारा है, सारी की सारी पुलिस उसी के अंडर थी। इस पुलिस का 200 बंदा उस बंदे के 24 घंटे आगे पीछे होता था। आईजी इसकी मर्जी से लगता था, डीआईजी से लेकर पता नहीं डीपीओ शीपीओ सारे इसको खड़े होकर सलूट कर रहे होते थे, क्योंकि ये सूबे का वजीर आला होता था। परवेज लेके घर पर छापा चोरी वजाहत सैन की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। चोरी वजाहत सैन के घर ना होने पर पुलिस तलाशी के बाद वापस लौट गई। पुलिस के मुताबिक चोरी वजाहत हुसैन के खिलाफ गुजरात के थाना ककराली में मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना ककराली में मुकदमा 16 फरवरी को पुलिस की मदद में दर्ज किया गया। 16 फरवरी को कोटला अरबाब अली सिविल अस्पताल के नाम की तब्दीली पर झगड़ा हुआ था और झगड़े के वक्त चोरी वजाहत के बेटे मूसा लही भी मौजूद थे। आपको वो ऑडियो याद होगी जिस ऑडियो में बाप बेटा बात कर रहे हैं और वो बता रहा है कि हम लोग गए हैं, फटी लगाए हैं, काम पाए हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फायरिंग शेयरिंग की है, कोई 200 राउंड फायर निकाला है, बहुत सारी दूसरी बातें उस ऑडियो में है, जिसमें वो उनके वाला साहब जो है वो उनको कह रहे हैं कि गला फोन तो नहीं करेगी, मिल के करांगे, तू मतलब कि फलाना होते है ऐसे, मतलब कि रजा जो फलान रजा और फलान रजा, ज़ाहिर है ये आबद रजा के मतलब भाई होंगे या कोई कजन होंगे या वट एवर, उनके बारे में कि वो वहां पर मौजूद थे। कह रहा जी वो वहां पर मौजूद थे। वो सारी ऑडियो आपने सुनी हुई है, बार बार आपको बताने गया से क्या होगा। तो इस तनाजर में ये जो है पर्चा है इन पर किया गया। पुलिस का बताना है कि मूसा लही और चोरी वजाहत सैन को तफ्तीश के बाद पुलिस तफ्तीश के दौरान मुकदमे में नामजद किया गया है। मूसा लही ने मुकदमे में अबूरी जमानत कर रखी है, जबकि चोरी वजाहत सैन ने ताहाल मुकदमे में जमानत नहीं करवाई। जी, बेटे ने मतलब कि जो है बच्चा है जी, उसने जमानत करवा ली है, लेकिन बाबे ने बड़े ने ज़ाहिर आकड़ इतनी सानू पुलिस पढ़ लेगी या हमारे आगे पीछे पुलिस घूम सकती। जाहिर है चौधरियों का नाम तो एक है, चौधरी बदमाश तो हैं जी, वो भी वजाहत हुसैन अपने इलाके में, ज़ाहिर है लोकल सियासत तो उससे बेहतर कोई नहीं जानता ना। वो अगर एमएनए ना भी रहे, वजीर ना भी बने या किसी जगह पे ना भी हों, तो सियासत कैसे करनी है ये चौधरियों से बढ़कर तो कोई नहीं जानता ना। 2-4 दिन का अंधेरा है, 2-4 दिन के बाद मामला चौधरी सेटल डाउन कर लेंगे, क्योंकि चौधरियों का एस्टेब्लिशमेंट के बगैर गुजारा नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट भी चौधरियों को अपने साथ रखती है, किस जगह पे कहाँ पे पंजाबी च कहते हैं ना वरतना पै जावे, तो इसलिए चौधरियों से को भी खराब नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है, अब चौधरियों के घर में एक टीपू सुल्तान पैदा हो गया है। टीपू सुल्तान से मतलब मेरा आप समझ रहे हैं ना जी। चौधरियों के घर में जो मुनसले पैदा हो गया है ना, ये शायद बात समझने को तैयार ही नहीं है। इसको इस बात का पता ही नहीं है कि मेरे बाप की, मामे की, चाचे की, ताए की सारी जो सियासत है ना, वो स्टैब्लिशमेंट के सर पे है। हमने जो याशी फरमाई है, हमने जो लूट मार की है, हमने जो तबाही मचाई है, हमने लोगों को अंदर किया, हमने पता नहीं क्या क्या जुल्म और ज्यादतियां की हैं, वो स्टैब्लिशमेंट की छतरी के नीचे रहकर की हैं। और ये जनाब स्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहे हैं। इस जो ये छापा पड़ा है उसके बाद उनकी ट्वीट आई, मोनस लई ने अपने ट्वीट में लिखा, पुलिस की 25 गाड़ियां तो समझ आती हैं, लेकिन साथ में 2 काली वीको गाड़ियां क्या कर रही थी? क्या कोई भारतीय जासूस ढूंढ रहे थे आप हमारे घर से? पार्टी शुरू हुई है बेटा, अभी तो साया सर से उठा है, अभी तो वो भी हिसाब देने पड़ेंगे जो इनके साथ मिलकर तुम लोगों ने जुर्म की। जब इनके साथ मिलकर दूसरों के घरों पर विगो डाले भेजते थे, पुलिस भेजते थे, उठवाते थे, सारा कुछ करते थे, जब प्लानिंग करते थे जे फला फला एमएनए को 80 साल की है उसको उठा लेते हैं, उसका वोट कॉस्ट नहीं होगा, तो ये भी तो बहुत सारे हिसाब देने पड़ेंगे। अभी तुझे ख्वाबों में भी वीगो डाले नजर आएंगे और तू फरा गोगी बन के ना यूरोप के किसी मुल्क में बैठा रहेगा, तो वापस नहीं आता। ये जरा जेहन में रखिए बात। तो अब ना इधर ही कहीं स्पेन में जो तेरी जायदादें हैं या पुर्तगाल में जो तेरी जायदादें हैं या फ्रांस में जो तेरी इन्वेस्टमेंट है ना,
اب تو انہیں کیوں ہینڈل کرے گا؟ ہاں یہ بات بھی ہے، اب تو یورو کمائے گا، روپیوں سے تیری جان چھٹی، لیکن جو اربوں خربوں روپیہ وہاں سے لوٹا ہوا ہے نا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا ٹیپو سلطان صاحب۔ اچھا جی، عمران خان کی نجائز بیٹی کا کیس گلے پڑا ہوا ہے۔ یہ تو ساری دنیا اب جان چکی ہے کہ عمران خان نے نجائز بیٹی کو کیسے چھپوایا، کیا سین ہوا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب عمران خان کی نااہلی کے لیے درخواست دائر ہوئی تو تب سے کوشش ہے کہ اس کیس سے ریلیف مل جائے، کیونکہ عمران خان جانتا ہے نجائز بیٹی کو گوشواروں میں چھپانے پر نااہلی کی سزا پکی ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے مبینہ بیٹی نااہلی کیس کے ابتدائی جواب میں چیف جسٹس عامر فاروق کے کیس سننے پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ اگست 2018 میں جسٹس عامر فاروق کیس سننے سے معذرت کر چکے ہیں۔ جو جج پہلے معذرت کر چکا ہے وہ دوبارہ نہیں سن سکتا۔ اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب راہ افرار اختیار کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی واضح ہے، اس کیس میں بہت سے ڈاکومنٹس پہلی بار منظر عام پر آئے ہیں جو عمران خان کے لیے خوف بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں اب آپ کو کیا پرابلم ہے عمران خان صاحب؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ جب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے جو ڈاکومنٹ ٹھیک ہیں، وہ بیٹی آپ کی نہیں ہے، لوگوں نے آپ پر الزام لگایا ہوا ہے، سیتا وائٹ آپ پر الزام لگائی ہے، تو ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ کیس کوئی بھی جج سنے، آپ تو بالکل ٹھیک ہے، بے گناہ ہے، آپ کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، بیٹی آپ کی نہیں ہے، آپ نے کوئی ایسا غلط ڈاکومنٹ، کوئی ایسا بیان حلفی، کوئی ایسی چیز عدالتوں میں پچھلے 25 سال میں جمع ہی نہیں کروائی، تو کس بات کا ڈر ہے، کس بات کا خوف ہے؟ عمران خان صاحب اگر آپ سچے ہیں تو جج ہے وہ سنے کیس۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کو چاہیے وہاں پر اطہر من اللہ چاہیے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ تو سپریم کورٹ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو اس لیے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ سے واپس آئے اور آپ کا کیس سنے۔ تو اب عمران خان صاحب آپ کو انہی ججوں پر گزارا کرنا پڑے گا اور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، سٹینڈ لے۔ شاہدہ خان عباسی کے استعفے پر بات کرتے ہیں۔ میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے، پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں، پھر عباسی صاحب کا موقف بھی سامنے آیا، اس پہ بات کریں گے۔ شاہدہ خان عباسی نے پارٹی سے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ملک کی بہتری کے لیے ری امیجنگ پاکستان کے فورم سے پاکستان کی فلاح و بہبود کا پیغام پھیلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا کہہ رہا ہے جی، انہوں نے نواز شریف پر 3 سال قبل واضح کر دیا تھا کہ اگر مریم کو پارٹی میں سینئر عہدے پر لایا گیا تو ان کے لیے پارٹی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب سے مریم لندن سے آئی ہیں اس وقت سے ان کی مریم سے بات چیت نہیں ہوئی۔ شاہدہ خان عباسی نے کہا ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ آخری دم تک رہیں گے، ساتھ دیں گے، لیکن اگر پارٹی نے ان کے ساتھ راہیں جدا کر لی تو وہ گھر جانا پسند کریں گے۔ میڈیا پر یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ مفتاح اسماعیل نے استعفے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ شاہدہ خان عباسی نے بہتر سمجھا، خاموشی اختیار کر لی، ایک طرف ہو گئے۔ عباسی صاحب نے اس لیے استعفیٰ دیا تاکہ مریم کو پورا سپیس مل جائے۔ یہ مفتاح اسماعیل صاحب ظاہر ہے کہہ رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اب آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک آڈیو ہے، وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے، جو شاہدہ خان عباسی صاحب کے جو سپوک پرسن ہے ان کی آڈیو ہے، وہ بھی سن لے ذرا یہاں پہ۔ سر السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ سر جی، میں حافظ عثمان عباسی ہوں اور یہ میرا نمبر ہے۔ یہ خبر جو ہے میں بالکل اس کی تردید کرتا ہوں جی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے، اور یہ بے بنیاد خبر ہے، اس میں کسی قسم کی نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ کوئی صداقت ہے جی۔ 2-3 گزارشات کروں گا جی۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1988 میں انڈیپینڈنٹ الیکشن کانٹیسٹ کیا، الیکشن جیتا اور پھر مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ پھر نظام چلتا رہا، 99 میں مشرف صاحب آ گئے اور شاید پریشر بھی تھے، دباؤ بھی تھا اور آفرز بھی تھیں، اور ہلکی سی کسی بات پہ بڑی آسان زندگی گزار سکتے تھے، لیکن زندگی مشکل میں ڈال لی۔ شاہد خاقان عباسی سے اپنے جیل کاٹ لی، لیکن اپنے موقف سے، اپنی بات سے اور اپنے پلیٹ فارم سے نہیں ہٹے۔ پھر چلتا رہا نظام۔ 2018 میں پارٹی نے اور میاں محمد نواز شریف نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنایا، تو پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک شخص بتا دیں جس نے وزیر اعظم بننے کے بعد یہ کہا ہو کہ میرا پارٹی لیڈر میرا وزیر اعظم ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے تھے کہ میں ملک کا وزیر اعظم ہوں اور میرا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہے۔
یہ نعرہ، یہ بات ان حالات میں بہت مشکل تھی. پھر 2018 اور اس کے بعد کے حالات آپ کے سامنے، دباؤ، جیل، سختی، یہ ساری چیزیں برداشت کر لیں. ہم نے تب نہیں پارٹی چھوڑی، تو آج کیوں پارٹی چھوڑیں؟ انشاءاللہ ہم پارٹی کے ساتھ ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر ہیں اور وہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہیں، اور ہم پارٹی کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں جیسے تھے. اگر کائنڈلی آپ مہربانی کریں تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کی وضاحت اور یہ تردید چلائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. جی سر السلام علیکم، آپ خیریت سے؟ یہ شاہد خاقان عباسی کے اسپوک پرسن ہے، ترجمان ہے. میرے خیال میں اس کے بعد پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا. شاہد خاقان عباسی کے استعفے کی خبر بے بنیاد ہے. شاہد خاقان عباسی پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں. مشکل حالات میں پارٹی نہیں چھوڑی تو آج کیوں چھوڑیں گے؟ اب دیکھو اس کے بعد تو میرے خیال میں کچھ بات کرنے کے لیے نہیں رہ جاتا. باقی سب میں ذاتی طور پہ فیک سمجھتا ہوں. کل کو کیا خبر سامنے آتی ہے، کل کو کیا ہوتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا. لیکن آج کی اس آڈیو سننے کے بعد میں ہر چیز کو ریفیوز کرتا ہوں. نواز شریف کا سچا اور پکا سپاہی ہے شاہد خاقان عباسی. پہلے بھی ساتھ کھڑا تھا، مشکل ترین وقت میں ساتھ کھڑا تھا، آج بھی ساتھ کھڑا ہے. اور میرے خیال میں اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کو کوئی مسئلے مسائل ہوئے پارٹی کے، تو وہ ڈائریکٹ نواز شریف کے ساتھ جا کے مسئلے مسائل اپنے حل کر سکتے ہیں، اپنے تحفظات ان کو بتا سکتے ہیں. لیکن پارٹی کا اس وقت میں جب نواز شریف، مسلم لیگ نون مشکل وقت میں ہے، شاہد خاقان عباسی پہاڑوں کا بیٹا ہے، وہ پارٹی کا تماشا نہیں بنا سکتا. یہ میرا موقف ہے. میں شاید میرے جو چند فیورٹ ترین لوگ ہیں جن کو دیکھ دیکھ کر ہمت اور حوصلہ بڑھتا ہے، ان میں سے ایک شاہد خاقان عباسی ہے. تو ان کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا آنے والے وقت کے بارے میں. نہ میں کچھ کہہ سکتا، نہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. جی، خیبر پختونخوا میں جنرل الیکشن کے لیے گورنر نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھ دیا ہے. اس خط میں انہوں نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی، جبکہ ایک جوابی خط لکھا ہے. چیف الیکشن کمشنر کو کہا ہے کہ صوبے کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں الیکشن کی تاریخ سے پہلے سیکیورٹی فورسز سے رائے لی جائے گی، پوچھا جائے کیا حالات موجودہ انتخابات کے لیے سازگار ہے. اس کے ساتھ سیاسی جماعتوں سے بھی پوچھا جائے گا کیا وہ دہشت گردی کے ساتھ الیکشن میں لڑنا پسند کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدترین دہشت گردی جس کے ذمہ دار پی ٹی ہے، کیا ایسے حالات میں الیکشن کروانا ممکن ہے؟ جواب ابھی تو بالکل نہ ہے، لیکن لگ رہا ہے یہ اسی طرف جا رہا ہے جس طرف باتیں کی جا رہی ہیں کہ الیکشن لیٹ ہو جائے گا. اگر کے پی کے میں یہ حالات ہیں، اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی بھی طرح سے پنجاب میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہو، تو کیا پھر پنجاب میں بھی یہی کیا جائے گا؟ اور پھر دوسرا، ایک کل ہمارے رات پروگرام میں ملک امجد صاحب نے بھی کہا تھا کہ 2 دفعہ ایک ہی چیز پر خرچہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. کہ امریکہ والا جڑا چاچا ہے انہیں باہر جانا ہے، ادو ولیمہ کر لیں گے، ایک دفعہ ہون ولیمہ کر لیے، اس سے ولیمے تے ادو 4 کروڑ روپیہ تے 3 کروڑ روپیہ بعد 7 کروڑ لان دی لوڑ نہیں. یا تو امریکہ والے چاچے کا ترلا کر لو کہ وہ جلدی آ جاوے، یا پھر ولیمہ چوک کے اینڈ تے لے جاؤ. یہی بیسٹ ہے میرے خیال میں، اس سے بہتر تو نہیں ہو سکتا. دوستوں مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالی اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. خدا حافظ.